السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سیڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 19ویں قسط۔ کیا بات ہے، ابھی منگنی کو 8 دن بھی نہیں ہوئے اور ڈیٹ چل رہی تھی۔ کارڈ دار حملہ تھا۔ تم بکواس نہیں کرو، تم بھی اپنی منگیتر کے ساتھ ہی آئے تھے۔ شٹ اپ، اپنی غلطی ماننے کے بجائے تم مجھ پر الزام تراشیوں پر اتر آئی ہو۔ زارون کو جانے کیوں ایمان کو ارحم کے ساتھ دیکھ کر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ کتنی مشکل سے وہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی اور بنا دیر کیے وہ اتر کر اندر کی طرف دوڑی تھی۔ دوپہر کے 4 بجنے کو آئے تھے۔ سفینہ اور سیما ہال میں بیٹھی تھیں اور دعا کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ ایمان، اسے تیزی سے جاتا دیکھ کر سفینہ نے آواز دی تھی جس پر وہ رکی تھی۔ کہاں تھی تم؟ اتنی دیر کر دی آنے میں، اور اکیلی آئی ہو؟ وہ میں زارون کے ساتھ آئی ہوں۔ اسے غصہ آ رہا تھا، ضبط کرتے ہوئے بولی۔ زارون کو تم نے آفس سے بلایا، ڈرائیور کے ساتھ آ جاتی، اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ اب کی بار سیما بولی تھی۔ وہ میں دوست کے ساتھ تھی، وہ بول ہی رہی تھی جب زارون بولا۔ کس دوست کے ساتھ تھی ذرا یہ بھی تو بتاؤ؟ زارون اس کے برابر آ کھڑا ہوا تھا۔ ایمان کی ایک پل کے لیے سانسیں رکی تھیں۔ بولو بھی اب، بڑی کینچی کی طرح لمبی زبان چلتی ہے، اب کیوں نہیں بول رہی ہو؟ ایمان کی آنکھوں میں تو جیسے خون اتر آیا تھا۔ آوازیں سن کر دعا بھی کچن سے باہر آئی تھی۔ یہ محترمہ ریسٹورنٹ میں تھیں اور دوست کے ساتھ نہیں بلکہ ارحم کے ساتھ تھی۔ وہاں سے لے کر آ رہا ہوں میں اسے۔ ہائے سفینہ، ابھی تمہاری بیٹی کی منگنی کو 8 دن نہیں گزرے اور چلی گئی اس کے ساتھ گھومنے۔ یہیں ایمان کی بس ہوئی تھی۔ بس تائی جان، بس کریں، پہلے پوری بات جان لیں آپ۔ پہلے اپنے بیٹے سے بھی پوچھیں نا کہ وہ ریسٹورنٹ کیا کرنے آیا تھا؟ وہ بھی علینا کے ساتھ گھومنے آیا تھا۔ وہ زارون کو گھورتے کڑے تیور کے ساتھ بولی تھی۔ زبان تو دیکھو کیسے چل رہی ہے اس کی۔ شادی کی تاریخ لو بس ان سے جلد از جلد۔ سیما کا بھی پارا چڑھا تھا۔ ایمان، چپ کر جاؤ تم، بتا کر بھی تو جا سکتی تھی نا، اب کے سفینہ بولی تھی۔ ماما، میں نہیں جانا چاہتی تھی اس کے ساتھ۔ وہ یونیورسٹی آیا تھا، مجھے فورس کر کے لے کر گیا تھا، اور مجھے کوئی شوق نہیں اس کے ساتھ گھومنے کا اور نہ شادی کرنے کا۔ وہ کہتی ہوئی رکی نہیں تھی، سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ زارون نے بھی باہر کی راہ لی تھی۔ دعا ایمان کے پیچھے ہی گئی تھی۔ زبان تو دیکھو لڑکی کی، اگلے گھر ہماری ناک کٹوائے گی۔ سیما نے اپنے منہ سے زہر اگلا، مگر سفینہ خاموش رہیں۔ ایمان کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اگر زندگی میں کسی ایک شخص کی جان لے سکتے ہوتے تو میں تمہاری لیتی زارون۔ زہر لگتے ہو تم مجھے۔ اگر زندگی میں مجھے کسی سے نفرت ہے تو وہ تم سے ہے۔ اس کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ زارون آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر دیا میں نے، مجھے سب کے سامنے اسے یوں۔ شٹ، بہت غلط ہو گیا ہے مجھ سے، وہ سوچ کر پریشان سا ہو گیا تھا۔ ایمان، دروازہ کھولو پلیز۔ دعا کب سے کھڑی دروازہ بجا رہی تھی۔ وہ رو دھو کر واش روم گئی، شاور لیا، کپڑے چینج کر کے پھر دروازہ کھولا تھا۔ ایمان، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں۔ ہاں تو میں کون سا مرنے لگی تھی؟ رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ایمان تمہیں کچھ ہو، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی تھی۔ مگر تمہارا بھائی تو یہی چاہتا ہے نا؟ پلیز ایمان، بھائی کو غصہ آ گیا ہوگا۔ ہاں، تم تو اپنے بھائی کی ہی سائیڈ لوگی نا۔ اچھا چھوڑو ایمان، موڈ ٹھیک کرو، بھائی کی طرف سے میں سوری بولتی ہوں، وہ کان پکڑتی بولی تھی۔ جب وہ سوری بولے گا تو تب مجھ سے بات کرنا۔ وہ اسے سائڈ کرتی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ یہ تو امپاسبل ہے، مگر بھائی کو سوری بولنا چاہیے۔ سوری؟ اور وہ؟ اس کی شان میں فرق نہ آ جائے؟ وہ طنزیہ سا مسکرائی تھی۔ شام کو کھانے پر ایمان نظر نہیں آئی تھی۔ زارون اب شرمندگی سا محسوس کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد زارون ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا اسپورٹس چینل دیکھ رہا تھا جب دعا اس کے پاس کافی لے کر آئی۔ تھینکس بھائی، دعا نے اسے پکارا تھا۔ وہ ٹی وی میں مصروف سا بولا۔ آپ نے غلط کیا ہے۔ کیا؟ وہ انجان بنتا ہوا بولا۔ ایمان کے ساتھ بھائی۔ ہاں تو اسے بتا کر جانا چاہیے تھا، ابھی وہ اتنی آزاد نہیں ہوئی کہ جہاں چاہے مرضی منہ اٹھا کر چلی جائے۔ وہ کہاں غلطی تسلیم کرنے والا تھا۔ بھائی،
وہ خود سے نہیں گئی، ارحم بھائی کے فورس کرنے پر گئی ہے، اور آپ بھی تو علینا کے ساتھ۔ جب زارون نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چپ کر گئی تھی۔ علینا کو اس کے ساتھ کمپیئر مت کرو، وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، علینا نہیں، اور زیادہ چمچی مت بنو اس کی۔ زارون نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ بھائی، آپ کو ایمان سے سوری بولنا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے ایمان کی انسلٹ کی ہے، اس کو کتنا برا لگا ہے، وہ تو پہلے ہی اس رشتے سے خوش نہیں تھی، وہ کہہ کر چلی گئی تھی۔ میں اور سوری؟ اب اتنے بھی میرے برے دن نہیں آئے کہ میں اسے سوری بولوں۔ ٹھیک کیا ہے میں نے۔ وہ دوبارہ سے اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آیا تھا۔ ہیلو، ارحم کے اتنے فون کرنے پر آخر اس نے فون اٹھا ہی لیا تھا۔ تھینکس ایمان، آپ نے کال تو اٹھائی۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ وہ بیزار سی بولی تھی۔ دیکھیں، کبھی کبھی بات کر لینی چاہیے، اتنی مشکل سے آپ سے بات کرنے کا چانس ملا تو وہ آپ کا کزن آ گیا۔ دیکھیں پلیز، مجھے آپ بار بار یوں تنگ نہ کیا کریں، وہ اکتائی ہوئی سی بولی تھی۔ میں تنگ نہیں کر رہا، لگتا ہے آپ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اصلی مدعے پر آیا تھا۔ جی بالکل صحیح لگتا ہے آپ کو، میں آپ سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ کیوں؟ اب ایسی بھی کیا وجہ ہے کہ آپ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی؟ کیونکہ میں ماما کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، بڑے ضبط سے ایمان نے کہا تھا۔ اور پلیز آپ مجھے بات کرنے کے لیے زیادہ فورس نہ کیا کریں، اس نے کہتے ہی کال کٹ کر دی تھی۔ کیا کروں ایمان، تم میرے دل میں گھر کر چکی ہو، اب تو ہر صورت میں تمہیں یہاں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے پاس محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹا اور ہی سوچوں میں ایمان کے ساتھ گم ہو گیا تھا۔ روحان آپ آفس جا رہے ہیں؟ روحان کو 3 پیس سوٹ پہنے تیار ہوتا دیکھ کر زویا بولی۔ ہاں، جا تو رہا ہوں، وہ گھڑی پہنتا بولا تھا۔ مگر کیوں پوچھ رہی ہو؟ وہ آئی برو اچکا کر بولا۔ وہ ابھی آپ ٹھیک نہیں ہوئے نا آپ؟ میں تمہیں کہاں سے ٹھیک نہیں لگ رہا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا ہوا بولا۔ کچھ بھی ہو، مگر آپ کو ابھی اور ریسٹ کرنا چاہیے، وہ اس کے پاس آ کر اس کے کوٹ کا کالر درست کرتی بولی۔ اب کام بھی تو کرنا ہے نا، وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ پھیلاتا بولا تھا۔ آپ گاڑی چلائیں گے؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ارے نہیں، گاڑی میں نہیں چلاؤں گا، وکی لینے آئے گا۔ ویسے میں بھی اب خود سے گاڑی چلا سکتا ہوں، مگر پھر بھی احتیاطی طور پر نہیں چلا رہا۔ اچھا، اب میرا موڈ چینج مت کرو، وہ اس سے الگ ہو کر بولا تھا۔ موبائل رنگ ہوا تو وہ کال کٹ کر کے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اچھا، آپ اپنا خیال رکھیے گا، وہ اس کے پیچھے دروازے تک آئی تھی۔ ہاں یار، رکھوں گا، مگر تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اچھا، کہتا وہ لفٹ کی جانب بڑھا اور زویا نے گیٹ بند کر دیا تھا۔ وہ آفس آیا تو پورے اسٹاف نے اس کا بہت اچھا ویلکم کیا تھا، سب نے اسے آفس آنے کی خوشی میں پھول پیش کیے تھے۔ سب کو تھینکس بولتا وہ اپنے آفس میں آیا تھا۔ روحان کا فون رنگ ہو رہا تھا، دیکھا تو ماریا تھی۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہنی کہاں ہو، کب سے کال کر رہی ہوں؟ ہاں، وہ میں میٹنگ میں تھا۔ کیا تم نے کام پر جانا بھی شروع کر دیا؟ کچھ دن اور ریسٹ کر لیتے، وہ فکر مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ یار، مہینہ تو ہونے والا ہے، کر تو لیا ہے، اور کتنا ریسٹ کروں گا؟ آئی ایم فائن رائٹ ناؤ۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں؟ روحان کو اس کی بات سمجھ میں نہ آئی تھی۔ ہماری شادی کے بارے میں ہنی، اور کتنا ٹائم لوگے؟ یار، تمہارے سامنے ہیں، ابھی تو ٹھیک ہوا ہوں، اور آفس کا کام بھی بہت جمع ہوا پڑا ہے، پہلے یہ سب ٹھیک کروں گا، پھر سوچوں گا۔ وہ پھر سے اسے ٹال گیا تھا۔ روحان، تم پچھلے 2 مہینوں سے عجیب ریئیکٹ کر رہے ہو، تم نے خود ہی وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، اور اب کیوں ٹال مٹول کر رہے ہو؟ وہ غصہ ہوئی تھی۔ روحان نے سر تھام لیا تھا۔ یار، سمجھنے کی کوشش کرو، میں ابھی تک اپنا نیا ملا ہوا پروجیکٹ شروع نہیں کر پایا، اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ اٹس اوکے روحان، میرا مقصد تمہیں تنگ کرنا نہیں تھا، اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے جو وہ بہانے بنا رہا ہے۔ ماریا نے کال کٹ کر دی تھی۔ روحان پریشان سا ریوالونگ چیئر پر جھولنے لگا تھا۔ اسے گلٹ فیل ہوا تھا ماریا کو لے کر کہ وہ کیسے اسے اپنی سچائی بتائے گا کہ وہ اب شادی شدہ ہے، زویا ہی اس کی بیوی ہے۔
3 سال سے وہ اسے جھوٹ بولتا ہوا آیا تھا، پیار کا جھوٹا دعویٰ کرتا رہا تھا۔ کیا ہوا بیبی؟ ولیم ماریا کے ساتھ بیٹھتا ہوا بولا تھا، جو کافی پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ روحان سے بات کرنے کے بعد وہ پریشان ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ولیم سے ملنے کا سوچا اور اسے کیفے پر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی پریشان تھی۔ اچھا، وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا تھا۔ تم کافی خوش لگ رہے ہو۔ ولیم کا موڈ اچھا دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، میں خوش ہوں کیونکہ میری نیکسٹ منتھ شادی ہے۔ تم کب کر رہی ہو شادی؟ ولیم نے خوشی سے چہکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کانگریٹس، وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ تھینکس، ولیم نے جواباً کہا۔ میں بھی اپنی شادی کو لے کر ہی پریشان ہوں۔ پہلے تو میں اگنور کر رہی تھی مگر کیا؟ ولیم نے استفسار کیا۔ روحان چینج ہو رہا ہے۔ جب بھی شادی کی بات کرتی ہوں تو وہ بہانے بنانے لگتا ہے، وہ بے چینی سے بولی۔ وہ کہیں اور تو انوالو نہیں ہو گیا؟ ولیم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کہاں انوالو ہو سکتا ہے؟ وہ اسی سے سوال کر بیٹھی۔ تم دیکھو اس کے آس پاس، آفس، گھر، ولیم نے کہا۔ آفس میں تو ایسا کچھ نہیں لگتا، ماریا سوچتے ہوئے بولی تھی۔ پھر گھر کے آس پاس کوئی؟ ولیم نے اپنی طرف سے اندازہ لگایا تھا۔ گھر؟ وہ گھر کو لمبا کھینچتے ہوئے سوچتے ہوئے بولی۔ زویا۔ ایک دم اس کے ذہن میں زویا کا خیال آیا تھا۔ وہ کون ہے؟ ولیم کو سمجھ نہ آئی تھی۔ زویا اس کی کزن ہے اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی اور وہ شادی شدہ ہے، اپنی معلومات کے مطابق اس نے بتایا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ روحان کے گھر کیوں رہ رہی ہے؟ ولیم سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چلی گئی ہے، میں نے روحان سے پوچھا تھا اس کے بارے میں۔ اس نے کہا ہے کہ اس کا ہسبینڈ آؤٹ آف سٹی ہے، اس لیے وہ یہاں رہنے آئی ہے۔ زویا کے بارے میں جو اس کے پاس معلومات تھی وہ سب اس نے ولیم کو بتائی تھیں۔ بیبی، ہو سکتا ہے روحان نے تم سے جھوٹ کہا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کا شوہر کوئی اور نہیں بلکہ روحان ہی ہو، ولیم نے اس کی باتوں سے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ ولیم پلیز، مجھے ڈراؤ مت، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ماریا کے ذہن میں 100 خدشات جنم لینے لگے تھے۔ کیا تم نے چیک کیا تھا اس کا گھر کہ وہ چلی گئی ہے؟ نہیں، میں نے صرف روحان کی بات پر بھروسہ کیا ہے۔ تمہیں اس پر بھروسہ نہیں کرنے چاہیے تھا، یہ پاکستانی مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، یہاں کی لڑکیوں سے بس ٹائم پاس کرتے ہیں، شادی یہ پاکستانی لڑکیوں سے ہی کرتے ہیں۔ کتنی بے وقوف ہو تم، ولیم نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ولیم، ہنی کے بارے میں ایسا مت کہو، ہو سکتا ہے ہمارا اندازہ غلط ہو۔ تم اس پر بھروسہ کرتی ہو تو کرتی رہو، چلو اس کے گھر چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی وہاں ہے یا نہیں، اگر ہوئی تو اس سے سچ اگلوائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ روحان کے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ ولیم ذرا پیچھے کھڑا تھا، دروازے کے سامنے صرف ماریا تھی۔ وہ کافی دیر ڈور بیل بجاتی رہی مگر دروازہ نہ کھلا اور نہ ہی کوئی آواز آئی تھی۔ ماریا نے اسے دیکھ کے سر ہلایا، نو رسپانس، اور وہ چلے گئے تھے۔ جب ڈور بیل بجی تو زویا سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کون ہو سکتا ہے۔ دروازے کے ہول سے باہر جھانک کر دیکھا تو اسے ماریا نظر آئی، تو اس نے دروازہ نہ کھولنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایسے ہی تم نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا، ماریا اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ اگر روحان تم سے اس بارے میں کچھ پوچھے تو سمجھ جانا کہ کچھ گڑبڑ ہے، ولیم کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ماریا نے پوچھا۔ اگر روحان نے تم سے آج کے بارے میں پوچھا کہ آج تم کیا کرنے آئی تھی گھر، تو سمجھ جانا کہ کوئی ہے جس نے تمہیں دیکھ لیا ہے، ولیم نے شاطر انداز میں کہا۔ رائٹ، ماریا کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اگر روحان چیٹر نکلا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ویسے کمال کی بات ہے، ہر کوئی دوسروں کے عیب ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، اپنا عیب تو دیکھا ہی نہیں، ولیم نے ماریا کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ رات کو روحان گھر آیا تو 10 بجے تھے۔ گاڑی کی چابی کے ساتھ گھر کی چابی بھی اس کے پاس موجود ہوتی تھی۔ لاک کھول کر وہ اندر آیا تو سامنے ہی زویا کو خود کا انتظار کرتے پایا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی، پھر روحان کو اندر آتا دیکھ کر اس کی طرف لپکی تھی۔ روحان، وہ اس سے لپٹ گئی تھی۔ کیا ہوا میری جان، اتنی اداس ہو گئی؟ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ جی تو اور کیا، جی چاہا کہ ماریا کا بتائے مگر وہ خاموش رہی تھی۔ اف، گھر آتے ہی اتنا اچھا استقبال،
آفس میں تو دل ہی نہیں لگتا تمہارے بغیر، تمہارا لمس ملتے ہی میں پرسکون ہو جاتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ یوں ہی لگائے کمرے تک آیا تھا۔ اچھا، اب آپ جلدی سے فریش ہوں، میں کھانا لگاتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، مگر پہلے کچھ میٹھا ہو جائے۔ وہ اس کے چہرے پر فوکس کیے بولا تھا۔ اس کا ارادہ بھانپتے ہی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ گھر آتے ہی آپ کو بس یہی کام ہوتا ہے، آ جائیں باہر، جلدی میں کھانا لگاتی ہوں، بہت بھوک لگی ہے۔ ہائے ظالم، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ سے تھوڑا کم، وہ ادا سے کہتی کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ بس اب یہ تانا ساری زندگی میرا پیچھا کرے گا، کہتے ہوئے وہ کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تھا کہ اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ موبائل پر ماریا کالنگ دیکھ کر وہ بیزار ہوا تھا۔ ہاں بولو۔ ہیلو ہنی، کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑے فریش سے انداز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، بس ابھی آفس سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ اچھا بہانہ ہے تمہارے پاس مجھ سے جان چھڑوانے کا، لہجے میں خفگی لیے وہ بولی۔ وقت ملنے دو، کسی دن تمہاری ساری شکایتیں ختم کر دوں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کیا سچ میں تم میرے لیے وقت نکالو گے؟ ہاں، نکالنا تو پڑے گا، بہت محنت کر رہا ہوں دن رات، نیند بھی ٹھیک سے پوری نہیں کر پا رہا۔ دن بھر میں آفس میں بھی محنت سے کام کرتا ہوں، رات کو گھر بھی محنت کرتا ہوں۔ آخری بات پر اس نے زویا کو دیکھ کر ایک آنکھ دبائی جو اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ اوہ ہنی، یو آر سو سویٹ، پلیز ابھی ٹھیک ہوئے ہو؟ اتنی ہارڈ ورکنگ مت کرو۔ ماریا نے جان بوجھ کر کال کی، شاید روحان آج دن کے بارے میں بات کرے، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اوکے، گڈ نائٹ بیبی، کہتے ہی اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ روحان، یہ کیا کیا؟ آپ ابھی تک یہیں کھڑے ہیں، چینج بھی نہیں کیا؟ اس کی شرٹس کے کھلے بٹن دیکھ کر وہ بولی۔ اور کس سے بات کر رہے تھے؟ اسی چڑیل سے نا؟ وہ دونوں ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی غصے سے گھور رہی تھی۔ روحان کہا لگا کر ہنسا تھا اس چھوئی موئی کو دیکھ کر۔ آپ ہنس رہے ہیں؟ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی۔ ادھر آؤ میری جان۔ اس نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور اس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکائے، دونوں ہاتھ اس کے پیٹ پر لپیٹے وہ شرارتاً بولا تھا۔ وہ تو کہہ رہی ہے کہ شادی کر لو۔ ہاں تو کر لینا شادی، پھر مجھے اس طرح سے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ وہ لہجے میں تلخی لیے بولی۔ آنکھوں کے کنارے بھیگ چکے تھے۔ روحان نے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا اور تھوڑی سی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف اونچا کیا جو آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اگر میں نے شادی کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا مائی لو، تم نے میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑا، بھوت بن کر ہر پل میرے ساتھ رہی ہو۔ آنسو گالوں پر بہہ گئے تھے۔ تو اب چھوڑ دیتی ہوں، آپ کر لیں اپنی مرضی، اس نے بڑے ضبط سے کہا تھا۔ ایک تو تمہارے یہ آنسو، اچھا چلو پھر تمہاری ہی مان لیتا ہوں۔ اسے اپنی باہوں میں بھرے وہ بیڈ تک لایا تھا۔ چھوڑے مجھے، وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو کہہ رہی تھی کہ کر لیں اپنی مرضی، اب کرنے بھی نہیں دے رہی، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے کہا ہے اگر آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر کر لیں۔ ایک تو سنبھالی نہیں جا رہی، دوسرے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اور یہ کہ تم اپنا ننھا سا دماغ استعمال کرنا چھوڑ دو جو پہلے ہی کام نہیں کرتا، سب مجھ پر چھوڑ دو۔ اب یہاں صرف اپنی باتیں کرو، میں اور صرف تم۔ دونوں انگلیاں اس کی کن پٹی پر رکھ کر بولا۔ آپ جلدی سے اسے میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتا دیں۔ وہ اس کے گرد دونوں بازو لپیٹ کر معصومیت سے بولی۔ ہاں بتا دوں گا، مگر پہلے کھانا تو کھلا دو، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ ایک تو چھوڑتی نہیں ہو، ہر وقت ساتھ لگی رہتی ہو، کوئی موقع نہیں چھوڑتی تم، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا۔ روحان، زویا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور وہ کپڑے لیے واش روم میں گھس گیا تھا۔ بھابھی، آپ میرے ساتھ مارکیٹ چلیں گی خریداری کرنے کے لیے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایک مہینہ گزر گیا ہے، پتہ ہی نہیں چلا، اب آگے تو بس دن ہی ہیں۔ شادی میں وقت کم ہے، تیاریاں بھی کرنی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، سفینہ سیما سے بولی تھی۔ ارے سفینہ، مجھ سے کہاں یہ مارکیٹوں وغیرہ کے چکر لگتے ہیں، گھٹنوں میں درد ہے، چلا تو جاتا نہیں ہے۔ جی یہ تو ہے، مجھ سے تو خود نہیں چلا جاتا، اور ایمان کسی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ایمان کی طرف سے وہ کافی پریشان تھی، جو ذرا بھی شادی کی تیاریوں میں دلچسپی نہیں دکھا رہی تھی۔ تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ زویا کو بلوا لو؟
اب شادی میں تو آنا تو ہے نا اس نے، اور اس بہانے میرا بیٹا بھی آ جائے گا، سیما بیٹے کے نام پر درد سے بولی تھی۔ یہ ٹھیک کہا آپ نے، میں آج ہی بھائی صاحب سے بات کرتی ہوں۔ ایمان بیٹا مارکیٹ جانا ہے، تم بھی ساتھ چلو، اپنی پسند کی چیزیں لے لینا۔ پلیز امی میرا موڈ نہیں ہے، وہ عدم دلچسپی دکھاتے بولی تھی۔ ایمان آخر مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں تم نے سوچ لیا ہے کہ تمہیں ہر صورت مجھے بس تنگ ہی کرنا ہے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی۔ ماما پلیز ایموشنل بلیک میل مت کیا کریں، جب سب کام آپ نے اپنی مرضی سے کیے ہیں تو یہ سب بھی آپ اپنی مرضی سے کر لیں اور مجھے باتیں نہ سنایا کریں۔ وہ کہتی رکی نہیں تھی، اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ ایمان ایمان سفینہ پیچھے سے بس آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ شام کے کھانے کے بعد سفینہ عالم صاحب کے پاس گئی تھی۔ ان کے پاس زارون بھی بیٹھا تھا۔ آؤ سفینہ۔ بھائی صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا۔ تیاریاں شروع کی آپ نے؟ بچی کی شادی کے پیسے اور چاہیے تو میں… نہیں بھائی صاحب پیسے نہیں، پہلے ہی آپ نے اتنی بڑی رقم دی ہے جس میں سے میں نے ابھی 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا۔ سفینہ نے ان کی بات درمیان میں کاٹی تھی۔ مگر کیوں؟ اس مہینے کے آخر میں تو شادی ہے، دن کم ہے اور آپ ابھی تک مارکیٹ نہیں گئیں۔ کوئی بات ہے تو بتائیں۔ میں اکیلی کیسے جاؤں؟ بھابھی بھی اور میں بھی ایک جیسے ہی ہیں، تھک جاتے ہیں۔ میں سوچ رہی تھی کیوں نہ زویا کو بلوا لیں، 2 مہینے ہو گئے ہیں اسے گئے ہوئے، آ جائے گی تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چاچی ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈیڈ، زارون نے سفینہ کی تائید کی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر کل ہی میں روحان سے بات کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، میرا تو جیسے مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ یہ بات آپ پہلے مجھے بتا دیتی تو میں کب کا اسے بلوا لیتا۔ ایمان تم نے چاچی کی بات کیوں نہیں مانی؟ دعا ایمان کے سر پر کھڑی ہوئی بولی۔ کون سی بات نہیں مانی میں نے؟ ساری ہی تو مانی ہے۔ وہ تمہیں مارکیٹ چلنے کا کہہ رہی تھی اور تم نے سنی انسنی کر دی۔ وہ کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ یار دعا تم نہ ہر وقت میری ماں مت بنا کرو، جب دیکھو بس لیکچر ہی دیتی رہتی ہو۔ ہمیشہ کی کہی ہوئی بات اس نے پھر سے دہرائی تھی۔ ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ، وہ بس اتنا ہی کہہ کر اپنی کتاب لے کر بیٹھ گئی تھی۔ ایمان نے اپنا موبائل اٹھایا جہاں ڈھیر سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ایک تو اس بندے نے ٹھان رکھی ہے کہ میرا جینا حرام کرنا ہی کرنا ہے۔ دعا نے بس آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر سر ہلاتی کتاب میں نظریں جما لی تھی۔ کچھ دیر بعد ارحم کی کال آ گئی جسے اب کی بار ایمان نے اٹھا لی تھی۔ جی فرمائیے محترمہ، کیوں ظلم ڈھاتی ہو؟ اٹھا لیا کرو فون۔ میرے پاس آپ کے جتنا فضول وقت نہیں ہے، وہ تنک کر بولی۔ دیکھیے میرا وقت بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کہ آپ کا، مگر میں بھی آپ کے لیے وقت نکال لیتا ہوں اور آپ میرے لیے 5 منٹ نہیں نکال سکتی؟ وہ بیچارگی سے بولا تھا۔ 5 منٹ ہو گئے ہیں، بائے کہتے ہی اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ ایمان تم اس بیچارے کو بھی نہ… چپ بالکل چپ، منہ پر انگلی رکھو، تیز آواز میں دعا بیچاری کو ڈانٹا۔ اس کی رونے والی شکل ہو گئی تھی۔ ارحم اس کے فون کٹ کرنے کے بعد موبائل میں اس کی تصویریں دیکھ کر بول رہا تھا۔ کر لو جتنے نخرے کرنے ہیں ایمان میڈم، جب ایمان بیگم بنو گی تب بتاؤں گا تمہیں، پھر دیکھنا دن رات میرا دم بھرو گی۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ ایسے ہی نخرے دکھا رہی تھی۔